مرزا اپنی اکثر ویڈیوز میں ایک خطبہ پڑھتا ہے جس کا صحیح سند کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن جب مرزے سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو مرزا حقیقت کو تسلیم کرنے کی بجائے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا گیا۔ جی نیکسٹ کوشچن ہے، علی بھائی اکثر لیکچرز کے آغاز میں جو مسنون خطبہ پڑھتے ہیں، جامعہ ترمذی کی اس حدیث کو مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 3149 کے فٹ نوٹ پہ ضعیف لکھا ہے، حقیقت حال کیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو شیخ البانی تو صحیح کہتے ہیں، لیکن وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر۔ باقی یہ صحیح ہے کہ اصول محدثین پہ یہ حدیث سخت ضعیف ہے، کیونکہ عامش بھی مدلس ہے، اس کے علاوہ اور مدلسین ہیں اور کچھ ضعیف راوی بھی ہیں۔ اسی لیے شیخ زبیر صاحب چونکہ اسٹرکٹ تھے، وہ اصول محدثین کو فالو کرتے تھے کہ یہ جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں جو حدیث ہے، وہ حدیث اسپیسیفکلی جس میں سارا خطبہ ایک جگہ ترمذی کی، جو مشکات میں کیا نمبر بتایا، 3149 وہ ضعیف ہے۔ مرزا نے مان لیا کہ یہ حدیث سخت ضعیف ہے جس میں یہ خطبہ موجود ہے، لیکن چونکہ مرزا یہ خطبہ خود پڑھتا ہے اس لیے اپنے بچاؤ کے لیے اس نے مزید جھوٹ بولنا شروع کر دیے۔ لیکن اس کے اندر جتنے الفاظ ہیں اس کو شیخ زبیر صاحب بھی صحیح سمجھتے تھے دوسری احادیث کی بنیاد کے اوپر۔ زبیر صاحب نے کہاں لکھا ہے کہ یہ سارے الفاظ دوسری احادیث سے چونکہ ثابت ہیں لہذا یہ الفاظ صحیح ہیں؟ کیونکہ باقی احادیث میں یہ نبی علیہ السلام کے خطبات میں یہ الفاظ ملتے ہیں، جیسا کہ ہم جو سٹارٹ میں پڑھتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، تو یہ نبی علیہ السلام سے صحیح مسلم میں الفاظ ثابت ہیں۔ مرزا خود ہی کہتے ہیں کہ غریب تو بدتمیز۔ مرزا جی صحیح مسلم میں یہ الفاظ نہیں ہیں ونستغفرہ ہوا صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یعنی جنات کا، آسیب، ان چیزوں کا علاج کرتا ہوں، تو اگر آپ یعنی مناسب سمجھیں تو میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں، اگر آپ کے ساتھ یہ ایشو ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہ بھی جھوٹ ہے، صحیح مسلم میں یہ الفاظ نہیں ہیں ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، صحیح مسلم میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ صرف نبی علیہ السلام کا خطبہ سنا، قرآن میں تو پھر اور جان ہے، تو یہ والے پہلے الفاظ جو ترمذی والے ہیں تو مسلم شریف میں ہیں۔ بالکل جھوٹ ہے، ترمذی والے الفاظ صحیح مسلم میں نہیں ہیں ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، یہ الفاظ صحیح مسلم میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو میں پڑھتا ہوں اما بعد، اس کے بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو سر یہ الفاظ تو زیادہ تر صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، گمراہیاں ہیں، تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ یہ اگلے والے الفاظ جو ہیں ابو داؤد ترمذی میں اور سنن نسائی میں موجود ہے، تو یہ الفاظ اس کے اندر موجود ہیں۔ یہاں بھی مرزا نے دھوکہ دیا ہے، یہ جو الفاظ ہیں کل ضلالۃ فی النار، یہ سنن نسائی میں ہیں تو صحیح، لیکن نسائی کے اندر جس روایت میں یہ الفاظ ہیں اس میں سفیان ثوری مدلس راوی ہے، ان سے روایت ہے، مرزے کے اپنے اصول کے مطابق وہ روایت ضعیف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرزا اپنی اکثر ویڈیوز میں جو خطبہ پڑھتا ہے اس کی سند ضعیف ہے، لیکن مرزے نے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی بجائے جھوٹ بولنا شروع کر دیے۔ جس بندے کی ویڈیو کی ابتدا ہی ضعیف حدیث سے ہو رہی ہو وہ دعوے کرتا پھرتا ہے کہ ہم تو ضعیف حدیث بیان ہی نہیں کرتے۔